صاحب میں اذان کا بیک گراؤنڈ جاننا چاہتا ہوں، اس کی تاریخ کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، کلمات کیا ہیں، کہاں سے چلا آیا، اس کا تصور کیوں بیدار ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی 58ویں آیت ہے، جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا۔ ماشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے تو کچھ لوگ ایسے ہیں، اب مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ وہ کون لوگ تھے، جو کہ اس پکار کا مذاق اڑاتے تھے۔ اچھا۔ اور مفسرین کرام نے اس ندا، نماز کے لیے جو پکار ہے، اس ندا سے مراد اذان کو لیا ہے۔ اور اذان کی بے حرمتی کرنے والے کے بارے میں قرآن نے واضح کہا ہے کہ جو اذان کی بے حرمتی کرے، قوم لا یعقلون، یہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی، جن کا عقل سے، فہم سے، شعور سے، آگہی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اذان کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو پہلی ہجری میں اذان کی جو تشریع ہے وہ پائی جاتی ہے، یعنی اذان کو جو ایک شریعت کا عمل قرار دیا گیا اور جو اسٹیٹس مسلمانوں کا بنا اذان کے حوالے سے، وہ پہلی ہجری میں ہے۔ اس پہلی ہجری سے پہلے نماز تو موجود ہے، لیکن نماز کے حوالے سے لوگوں کو اکٹھا کیسے کیا جائے، آپ نے اپنے جو مقدمے میں اشارہ بھی کیا کہ لوگوں کو جمع کرنے کے بہت سارے طرق پائے جاتے ہیں۔ یہودیوں کے یہاں باجا بجایا جاتا ہے، اچھا، جسے شبور یا فارسی میں شیپور کہا جاتا ہے۔ عیسائی حضرات کے یہاں جو ہے ناقوس، اردو میں اسے آپ کہہ سکتے ہیں ڈنکے کی چوٹ، ناقوس ہے، گھنٹا بجانا۔ تو گھنٹا بجا کے جو ہے شور مچا کے اس طریقے سے ایک آواز پیدا کر کے لوگوں کو عبادت کے لیے جمع کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ یا بعض طریقے ایسے بھی تھے کہ جس میں جو ہے جس مقام پر عبادت ہو رہی ہوتی تھی، بوقت عبادت وہاں سے ایک لمبا چوڑا پرچم جو ہے اٹھا دیا جاتا تھا، بانس پہ ایک علم بلند کر دیا جاتا تھا۔ اطراف کے لوگ، محلے کے لوگ جب وہ پرچم آسمان میں بلند دیکھتے تھے، سمجھ جاتے تھے کہ یہ وقت عبادت ہو چکا ہے۔ جب نماز مسجد نبوی میں شروع ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ فکر مند تھے اس حوالے سے کہ کیسے مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے۔ جو مفسروں نے لکھا ہے، میں آپ کے سامنے وہ کوٹ کر رہا ہوں۔ وہاں اصحاب میں سے بعض نے آ کے سارے مشورے دیے جو میں نے ابھی ساری مثالیں دی۔ کسی نے بازے کا ذکر کیا، نبی نے پسند نہیں فرمایا۔ کسی نے جو ہے وہ کہا کہ ناقوس یعنی وہی گھنٹا یا ڈنکے کی چوٹ کو استعمال کیا جائے مسلمین کو جمع کرنے کے لیے، نبی نے اسے بھی ناپسند فرمایا۔ پھر کسی نے کہا کوئی پرچم بلند کر دیتے ہیں، تو نبی اسے بھی ناپسند فرمایا۔ یہاں تک کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آسمانوں پر لے گئے، اور تفصیلی روایت ہے کہ پہلے آسمان پہ دروازے پہ فرشتے موجود تھے، اور وہ پہلے آسمان کا جب دروازہ کھلتا ہے تو فرشتے جو ہے نا بیک وقت اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان کے دروازے جب کھلتے ہیں تو فرشتے بیک وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی تکرار کرتے ہیں۔ تیسرے آسمان کا دروازہ جب کھلتا ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، آیات کا نزول ہے، وہاں پر بہت ساری باتیں ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واپسی پر 2 صحیفے عطا کیے جاتے ہیں نبی اکرم کو۔ ان 2 صحیفوں کے اندر ایک صحیفے میں اذان ہے، ایک صحیفے میں اقامت ہے۔ یہ وہ پکار ہے، شرعی پکار، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کو عطا ہوتی ہے کہ یہ اذان اور یہ اقامت آپ نے جو ہے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ اور یہاں میں یہ علمی نکتہ بھی ناظرین کی سماعتوں کے سپرد کرنا چاہوں گا، حوالے کرنا چاہوں گا کہ اذان کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اذان الاعلام اور ایک ہے اذان الصلاۃ۔ اذان الاعلام یعنی وہ اذان جو آپ مائک پر یا اسپیکر پہ دیتے ہیں مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کہ بھائی جمع ہو جاؤ، نماز کا موقع آ چکا ہے۔ اور ایک ہے اذان الصلاۃ۔ اذان الصلاۃ جو ہے وہ نماز سے بالکل متصل جو اذان ہوتی ہے، جو نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ اور ان دونوں میں فرق بنیادی یہ ہے کہ اذان الاعلام جو ہے اس میں جو ہے شرط ہے کہ وہ اول وقت میں دی جائے، جبکہ اذان الصلاۃ جو ہے اس کے لیے اول وقت کی شرط نہیں ہے۔ امام جماعت کو تاخیر ہو گئی یا کوئی بھی وجہ ہوئی جس کی وجہ سے جو ہے نا ایک دن جماعت لیٹ ہو رہی ہے، تو وہ جو اذان ہے پھر وہ اذان الاعلام نہیں کہلائے گی، وہ اذان الصلاۃ ہی کہلائے گی۔ اذان الاعلام اول وقت میں دی جائے گی، مسلمان بھلے دیر سے آئیں، اب کوئی بھی سبب تاخیر رہا ہو، اس کے بعد جو ہے نا جو اذان کہلائے گی وہ اذان برائے نماز ہوگی۔ تو بہرحال یہ اذان جب وارد ہوئی، اب یہاں پہ ایک تھوڑی سی تنازع والی صورتحال ہے۔ شیعہ حضرات اور اہل سنت
حضرات کے درمیان. ان کے پاس ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن زید، کہا یہ جاتا ہے کہ جو ہے یہ اہل سنت کا تقریباً اس پہ اجماع ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن زید کو خواب میں جو ہے اذان سنوائی گئی. پھر انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں فکر مند ہوتے کہ مسلمانوں کو کیسے اکٹھا کرنا چاہیے اور کیا ان کو جو ہے کس طریقے سے جمع کیا جائے، یہ مجھے اذان جو ہے نا تعلیم دی گئی ہے خواب کے اندر، یہ آپ جو ہے نا شروع کریں. تو نبی نے وہاں سے اذان لی عبداللہ ابن زید صاحب سے. حضرت عمر بھی آ گئے میدان میں، انہوں نے کہا مجھے تو 20 دن پہلے خواب میں اذان سنائی گئی تھی، لیکن جو ہے نا مجھے مطلب شرم آ رہی تھی میں آ کے آپ کے سامنے یہ بات کروں. انہوں نے بڑے ادب کا مظاہرہ کیا اور پھر نبی نے کہا کہ عبداللہ ابن زید نے بتا دیا. کہا جی انہوں نے بتا دیا، بس اب مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، ورنہ میرے علم میں یہ اذان پہلے سے تھی. ہمارے ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین نے، بالخصوص امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے اس جو ہے سوچ کو، اس فکر کو مکمل طور پہ رد فرمایا ہے. جو میں نے روایت آپ کی خدمت میں پیش کی، اس روایت کے تناظر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ اذان حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے نبی اکرم کو عطا کی ہے. نبی اکرم نے وہ اذان لا کے مولا کائنات امیر المومنین کو دی، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس اذان کو حضرت بلال حبشی کو تعلیم کیا. وہ رسول اللہ کے پہلے مؤذن تھے جنہوں نے آسمان سے نازل کردہ اس اذان کو مدینہ اور مکہ والوں کی، سرزمین عرب میں بسنے والوں کی سماعتوں تک پہنچایا. جزا اللہ خیر جزاء المحسنین. یہ جو حضور نے فرمایا کہ نبی اکرم نے جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت بلال کے جملے کو پسند فرمایا، الصلاۃ خیر من النوم، یہ شیعہ مکتب فکر کی نگاہ سے اولاً تو ہمارے مجامع حدیثیہ میں ایسی کوئی روایت نہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس میں جو ہے حضرت بلال کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. مطلب حضرت بلال کی شان میں جسارت آپ کر رہے ہیں کہ وہ جا کے نبی سے کہیں گے، جبکہ انہوں نے خود یہ فرما دیا کہ نبی کی نیند غفلت والی نیند ہی نہیں ہے. تو ایسا انسان کہ جس کی جو ہے نیند، اولاً تو سب سے پہلا سوال یہ کہ یہ ناممکنات میں سے کہ نبی کو آ کے جو ہے حضرت بلال اٹھائے نماز کے لیے، یہ ہمارے ذہن میں آتی نہیں یہ بات. ٹھیک ہے کہ نبی سو رہے ہوں، حضرت بلال نے آ کے اٹھائیں، اور پھر یہ جملہ کہہ کر مطلب حضرت بلال کبھی جرأت نہیں کر سکتے کہ نبی پاک کے سامنے یہ جملہ کہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نبی کو بتائیں. اچھا، سب سے اہم ترین بات یہ کہ سوال یہ ہے کہ ساری کائنات کی نماز ایک پلڑے میں رکھتے ترازو کے، اور نبی اکرم کی نیند کو آپ مجھ سے سوال کریں گے کیا چیز افضل ہے، میں کہوں گا نبی کی نیند افضل ہے. سارے مسلمانوں کی نماز قربان نبی کی نیند پہ، نبی کے آرام پہ. لہذا حضرت بلال کا یہ کہنا کہ الصلاۃ خیر من النوم، اگر وہ ویسے ہی ایک جملہ کہہ رہے ہیں، کس نماز کی بات کر رہے ہیں؟ نبی کی نماز کی بات کر رہے ہیں، اپنی نماز کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی واضح نہیں، ایک مبہم سے جملہ ہے. ٹھیک ہے، الصلاۃ خیر من، اگر نبی کی نماز کی بات ہو رہی ہے جو افضل ہے نیند سے، تو اس کا اذان میں اعلام کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مسلمانوں کی نماز کی بات ہو رہی ہے تو وہ تو یقیناً غیر افضل ہے نبی کی نیند سے. نبی کی نیند میری نگاہ میں، ہماری نگاہ میں 100% افضل ہے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی نماز سے. لہٰذا اس جملے کی نسبت حضرت بلال کی طرف دینا قطعاً غلط ہے. انہوں نے درست ہے کہ حوالہ بیان فرمایا، وہ ان کی نگاہ ہے، ان کا مکتب فکر ہے، ہم اس کا احترام کرتے، لیکن بہرحال ہمارے پاس یہ چیزیں بالکل بھی قطعی طور پہ ثابت نہیں ہیں. الصلاۃ خیر من النوم جو ہماری تحقیق ہے، یہ جملہ حضرت عمر کے دور میں اسے اضافہ کیا گیا، ان کو یہ جملہ پسند آیا تھا، انہوں نے کہا مجھے یہ جملہ اچھا لگا ہے، اور اس کو بعد میں بڑھا دیا گیا. حضرت بلال نے زندگی بھر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے حیات مبارک میں اذان دی، ایک دن کسی ایک اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی صدا انہوں نے بلند نہیں کی. اگر کوئی بھی ان کی طرف یہ نسبت دیتا ہے تو یہ نسبت ناروا ہے.